38 پہ ہم تھے کہ صلات میں انفرادی دعا مانگی جا رہی تھی اور انفرادی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلات کا فعل اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب ہم سورہ الاعلی 87 آیت نمبر 15 قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کہ فلاح یافتہ ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکا کیا، پاکیزہ بنایا، اپنے شمار کیا اپنے افعال ولی کے مطابق۔ اور آگے آیا ہے وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ، اور ذکر کیا اس نے اپنے رب کے اسماء، اسماء رب، رب کی جو صفات ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ معبود ہے، وہ استعانت کرنے والا ہے، وہ جزا و سزا کا مالک ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے، اسماء حسن، رب کے اسماء اس نے بیان کی، ذکر یاد کیے، بیان کیے، سامنے لایا، وہ رب کے اسماء کو۔ اور آگے قرآن کہتا ہے فَصَلَّى، جب اس نے اسماء رب اس کو کیا تو فَصَلَّى، پس اس نے عمل صلاۃ کیا، فصل یعنی فَصَلَّى آفٹر دین، یعنی اس کے نتیجے میں، یعنی یہ فصلہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ذاکر رسم ربہ، اپنے رب کے اسماء کا ذکر کر، اسماء رب، اور اس کو کیا فصلہ، اس کے نتیجے میں وہ مصلی ہو گیا، اس کا صلاۃ کا عمل ہو گیا، یعنی اسماء رب کے بیان کو نتیجہ قرار دیا، فصلہ، وہ مصلی ہوا، اس نے عمل صلاۃ کیا۔ اب یہ جو رب کے اسماء کا ذکر کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم لغت سے دیکھیں، ادھر ادھر جائیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے۔ تو قرآن سورۃ الاعراف 7:180 7:180 7:180 الاعراف، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ، یعنی موسٹ بیلنس ایٹریبیوٹس آف اللہ، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ اسماء حسنہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، بس دعا مانگا کرو تم اس اللہ سے اس کے بتائے ہوئے اسماء حسنہ کے ذریعے۔ اب یہ فَادْعُوهُ بِكُلِّ حَالٍ کا کہ تمام کے تمام اسماء حسنہ دعا میں ذکر کرو، یعنی دعا مانگنی ہے اللہ سے اسماء حسنہ کے ذریعے۔ اور دعا کا کامل نقشہ جو ہے وہ سورہ الفاتحہ، یہ ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان اسماء حسنہ کے ذریعے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے تم اللہ سے دعا کرو، دعا کیا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو تم ان کو، الگ تھلگ ہو جاؤ نہ، یعنی کوئی اہمیت نہ دو تم ان کو، کن کو؟ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ جو اسماء حسنہ کے بیان میں تم سے جھگڑ رہے ہیں۔
اللہ کے بندو صلاۃ میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اسماء الحسنی کی تجدید ہے. وہ کسی بت کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، وہ حی و قیوم اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس اللہ سے وہ مانگ رہا ہے، اور تم اس کو اسے چھڑوانا چاہتے ہو اللہ سے. وَذَرُوا، تم ان کو چھوڑ دو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو تم ان کو، الَّذِينَ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یلحدون فی اسمائہ، یعنی چونچ بازی کرتے، لڑائیاں لڑتے، جھگڑا کر رہے ہیں. الحاد کا معنی لحد، لحد میں اتارنا، کسی کو دفن کرنا. وہ اللہ کے ان اسماء الحسنی کے ذکر کو، صلاۃ کو ہی لحد میں اتارنا چاہتے ہیں، اسی کو دفن کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر بندہ اپنے خالق سے صلاۃ سے نہیں جڑے گا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، آج گرا کل میں. تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انسان ہوگا جب وہ اپنے خالق و مالک سے جڑا نہ ہوگا. اور جوڑے گی جو چیز وہ صلاۃ ہے، دعا ہے. اگر حی و قیوم اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ ہمارا نہ ہو تو اللہ میں اور بت میں کوئی فرق نہیں. اللہ میں اور بت میں کوئی فرق نہیں. اللہ میں اور گسالہ سامنے میں کیا فرق ہے؟ صرف دعا کا فرق ہے. تو اگر حی و قیوم اللہ بھی دعائیں نہیں سنتا، پکار نہیں سنتا، اس کے یہاں بھی نہیں ہے، بت کے سامنے بھی نہیں ہے، گسالہ سامنے کے سامنے بھی، سب ایک ہو. ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے اللہ میں اور گسالہ سامنے میں قرآن فرق ہی یہ بیان کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یلحدون فی اسمائہ، وہ لحد والی کیفیت پیدا کر، الحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسماء کے حوالے سے. آگے قرآن کہتا ہے سیجزون ما کانوا یعملون، فرمایا کہ ان کو زیادہ اہمیت مت دو، یہ اپنے اعمال بد کی خود ہی سزا پائیں گے. یہ اپنے اعمال بد بھی خود ہی سزا پائیں گے کہ جب خالق و مالک سے رشتہ نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے. اور ان کے مقابلے میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا کہ ان چند افراد کو مت دیکھو، یہ بھی تو دیکھو کہ ہماری پیدا کردہ امت میں ایسے گروہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نازل کردہ حق کے لیے ہدایت دے رہے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل قائم کرتے ہیں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسماء کو ذریعہ قرار دیا ہے دعا کا، دعا کا. اور میں نے جو کہا ہے کہ اگر دعا درمیان سے ہٹ جائے عبد اور معبود کے مابین تو گسالہ سامری اور اللہ برابر. ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک آگے چلیں گے. سورہ طہ، سورہ طہ 89، 20ویں سورہ، آیت 89، 20-89. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور اس سامری نے موسیٰ کی قوم کے لیے گھر لیا، بنا لیا، تیار کر لیا عجل. عجل کیا تھا؟ وہ ایک ڈھانچہ تھا، جیسا ڈھانچہ تھا، لہو خوار، جس میں سے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی، گائے کی، بھیڑ بکری کی آواز کو خوار کرتی. کہ وہ ایک گھر تھا، لاش تھی، لاشا تھا، ایک ماڈل تھا، جسدن، ایک بدن اسٹرکچر جس طرح ہوتا ہے، لہو خوار، اور اس میں سے کچھ آوازیں نکلیں جس طرح کہ آپ بھونکڑی، یہ جو جس سے وہ ہوا داخل کرتے ہیں تو اس کو پیچھے سے دبائیں، اس میں سے آواز نکلتی ہے. ایک ایسا میکانزم تھا تو اس میں سے آوازیں نکلتی تھی. اور انہوں نے فقالوا ھذا الہکم والہ موسیٰ، تو سامری اور اس کی پارٹی نے کہا یہی تو تمہارا الہ ہے اور یہی موسیٰ کا الہ تھا. موسیٰ بھی اسی الہ کو ماننے والا تھا اور تمہارا اور ہمارا سب کا الہ بھی یہی. ناسیہ. اب سوال یہ ہو گیا کہ موسیٰ نے اس الہ سے تمہیں متعارف کیوں نہیں کروایا؟ تو کہنے پر ناسیہ بھول ہو گئی ان سے. یعنی گویا دین میں
کوئی ایسی چیز داخل کرنا کہ جس کا وجود نبی کی حیات طیبہ میں نہ ہو، یہ ظاہر کرنا ہے کہ نبی بھول گئے، نبی دین میں بھول گیا، نبی نے ڈنڈی ماری پنس۔ اب اس پر قرآن کہتا ہے افلا یرو، کیوں غور کیا نہ انہوں نے؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ غور کرتے۔ کیا غور کرتے؟ اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ جو غسالہ تھا جس کو نے کہا کہ یہ الہ ہے، وہ تو نہیں لوٹاتا ان کی طرف بات، یعنی وہ تو ان کی پکار کو سن کر اس پکار کا جواب نہیں دیتا، یعنی جو پکار کا جواب نہ دے وہ غسالہ ہے۔ اور میں کیا وہ نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیتا؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ ان کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ گویا کہ جس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، وہ نافع نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے لیے اس کی پکار میں منفعت نہیں ہے اور پکار کو چھوڑنے میں نقصان نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ہماری پکار کا جواب نہیں دیتا، میں سمجھاؤں کہ وہ اس میں اور غسالہ ثانی میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے مقام پر اس کو ایک اور حوالے سے قرآن بیان کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور حوالہ جو اس ضمن میں آتا ہے جس سے یہ ہمارے دوست بدرا ہوئے، وہ ایک آیت ہے 25ویں سورہ الفرقان، سورہ الفرقان بالکل آغاز میں 4-5 آیت ہے۔ یہ 5 قالوا اساطیر الاولین، سورہ الفرقان۔ اور کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ کافروں نے کہا، کیا کہا؟ اساطیر الاولین۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سٹوریز ہیں، وہ فادرز کی، اولین کی، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ نکتتبھا، اور ان سٹوریز کو اس رسول نے کیا کیا ہے؟ کلیکٹ کیا، اکتتبہ کلیکٹ کرنا، ادھر ادھر سے جمع کرنا۔ یہ رسول جمع کرتا ہے ان کہانیوں کو۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اس رسول کے اوپر، یعنی پہلے تو یہ ادھر ادھر سے جمع کرتا ہے، اور جمع شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو صبح و شام رٹوائی جاتی ہیں۔ صبح و شام اس کو ڈکٹیٹ کروانا والا آتا ہے، وہ اس کو ڈکٹیشن دے جاتا ہے۔ اب یہ آیت رفتار محترم سارے قرآن میں جو ہمارے ان دوستوں کو ملی ہے، اور اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بکرتم واسیلہ رسول قرآن ڈکٹیٹ کرواتے تھے، صحابہ کو رسول قرآن ڈکٹیٹ کرواتے تھے، اور وہ جو صبح و شام ڈکٹیشن ہوتی تھی رسول کی، وہی کہتے ہیں صلاۃ ہے، اسی کو وہ درس کہتے ہیں کہ بکرتم واسیلہ، صبح شام رسول ڈکٹیشن دیتے تھے اور صحابہ ڈکٹیشن لیتے تھے، اور یہ صحابہ کا ڈکٹیشن لینا اور رسول کا ڈکٹیشن دینا صبح شام بس دو ٹائم تھے، ایک صبح کا ایک شام کا، صبح و شام، اور رسول ڈکٹیٹ کراتا تھا اور صحابہ ڈکٹیشن لیتے تھے، صبح شام یہ عمل ہوتا تھا، اور بس یہی ہے حمل صلاۃ، اور بس۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں، وقالو، یعنی اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 4، وقال الذین کفروا، یہ کافروں کا قول، اللہ کا قول نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، اور جو کافروں کا قول ہے یہاں سے ہم صلاۃ اخذ کر رہے ہیں۔
یعنی کافروں کے قول سے ہمارے علامہ صلاۃ کا مفہوم اخذ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ رسول کے بارے میں اساطیر الاولین کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ ایک کاتبہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ تملا علیہ بکرۃ وصیلہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ کافروں کے 3 اقوال کو کوٹ کر کے اگلی آیت نمبر 6 میں اللہ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور الرحیم، یعنی اللہ پاک ان کے اس قول کی نفی فرما رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس قرآن کو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا اور کوئی آنے والا اس پر ڈکٹیشن دے جاتا ہے صبح و شام۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ بکواس ہے۔ کہو کہ اس قرآن کو نازل کیا اس ذات نے جو آسمان و زمین کے رازوں کا رازدان ہے۔ یعنی اللہ اس قول کو بکواس قرار دے کر رد کر رہے ہیں، اور یہ کہتے نہیں صاحب بھئی اس میں اول بات تو یہ ہے کہ یہ قول کافروں کا ہے، اور نمبر 2 اس کے سیاق و سباق میں صلاۃ کا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری سورہ فرقان میں صلاۃ کا لفظ نہیں ہے۔ یعنی پوری سورہ فرقان میں صلاۃ کا لفظ نہیں آئے گا، اور اس کے سیاق و سباق میں صلاۃ کا لفظ نہیں ہے۔ یہ کافروں کا قول ہے۔ کافروں کے قول سے تم نے صلاۃ کا مفہوم اخذ کیا ہے، عجیب بات ہے۔ اور نمبر 2، یہاں پر تملا علیہ ہے کہ رسول پر کوئی املا کرواتا ہے، اور یہ کہتے ہیں رسول املا کرواتا ہے۔ اب اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ تملا علیہ پیسو وائس ہے۔ تملا علیہ رسول پر املا ہوتی ہے، رسول کو کوئی آ کر املا کرواتا ہے صبح شام، اور یہ کہتے ہیں رسول املا کرواتا ہے۔ یعنی یہ تملا علیہ پیسو وائس ہے شخص، یعنی رسول کے اوپر وہ کہتے، کافر کہتے ہیں کہ رسول کو کوئی املا کرواتا ہے، اور یہ کہتے نہیں رسول املا کرواتا ہے۔ یعنی قرآن میں تملا علیہ ہے اور یہ اس کو یملا بنا رہے ہیں کہ رسول خود املا کرواتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کا قول ہے، کافروں کے قول سے صلاۃ کا مفہوم اخذ کرنا یہ کفر ہے یا ایمان۔ اور زیادتی یہ ہے کہ وہ سورہ کہ جس پوری سورہ میں صلاۃ کا لفظ ہی نہیں آیا اس سے تم یہ اخذ کر رہے ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تملا علیہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول کو تم رسول کی طرف منسوب کر کے اور یہ کہہ رہے ہو کہ رسول ڈکٹیشن دے رہا ہے صحابہ کا۔ اب اس کے برعکس ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ رسول کی موجودگی میں رسول کے پاس صبح و شام صحابہ جب آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسول سے ڈکٹیشن لیتے تھے، یا صبح و شام آ کر رسول کے پاس جو عمل ہوتا تھا قرآن میں اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ وہ ریکارڈ جو صبح و شام رسول کے پاس عمل ہوتا تھا مکی دور میں، قرآن نے اسے اپنے اندر محفوظ کیا۔ وہ عمل جو ہے وہی صلاۃ ہے، بالکل صحیح ہے کہ جو صبح و شام عمل صحابہ رسول کے پاس آ کر کرتے تھے وہی صلاۃ ہے۔ اس کے لیے ہم نے 7:180 کا حوالہ اور 87:19 کا حوالہ ذاکر اسم ربہ فصلی، دعا ہی صلاۃ ہے، دعا ہی صلاۃ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38-39 زکریا کا حوالہ دیا کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قائم یصلی فی المحراب صلاۃ کو دعا قرار دیا۔ اب ہم صحابہ کے عمل کے لیے حوالے تو بہت ہیں، وقت کی مناسبت سے ہم 2 مقامی اگر دیکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح و شام کا عمل صحابہ کا رسول کے ساتھ کیا تھا؟ قرآن اس کو ایک طرف تو سورہ الانعام میں ذکر کرتا ہے، آیت 6 52
ولا تطرد الذین ولا تطرد الذین، اور مت اپنے سے جدا کیجیے، ولا تطرد شیبہ، اور مت دور کیجیے اپنے آپ سے الذین، ان لوگوں کو، کون مراد ہے؟ صحابہ۔ وہ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابہ کیا کرتے ہیں صبح و شام؟ دو لفظ آ رہے ہیں، بالغداوۃ، بالغداۃ والعشی، صبح شام آ گیا۔ صبح شام وہ رسول کے پاس آ کر کیا عمل کرتے ہیں کہ رسول کا ان کو اپنے سے جدا نہ کیجیے۔ کیا فرمایا؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ یدعون، وہ دعا مانگتے ہیں، کس سے؟ ربہم، اپنے رب سے۔ یعنی صبح و شام کا جو ان کا عمل تھا وہ یدعون ہے، یدعون ربہم، وہ دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی عنایت، اس کی رحمت، اس کا چہرہ، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی یریدون وجہہ کا یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں صبح اور شام، صبح و شام، یعنی دو انتہائیں بیان کی ہیں۔ اور آگے وہ جو صبح و شام کا عمل تھا اس کو قرآن نے کیا کہا؟ یدعون۔ آگے پھر ان کے اور رسول کے بامی تعلق کو زیر بحث لایا گیا۔ اب اس کے ساتھ 18 دیکھیں، سورہ الکہف۔ اٹھائیس آیت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جدا نہ کیجیے، قائم رکھیے اپنے آپ کو۔ آیت نمبر 28 سورہ الکہف، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکے رکھیں اپنے آپ کو آپ ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اور وہ اپنے رب کی توجہ، دعا کے لیے اپنے رب کی توجہ طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اور مت پھیریے آپ کی آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، یعنی اگر وہ فقراء ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، اور ان کے پاس حیات دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، خاص و مکی دور میں، فرمایا کہ ان سے اپنے آپ کو جدا نہ کیجیے، اور خاص اس لیے کہ ان کے پاس حیات دنیا نہیں ہے اور دوسروں کے پاس حیات دنیا ہے۔ یعنی ان کو اپنی جماعت سے، اپنی صلاۃ سے، اپنے ماحول سے الگ کرنا، اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں، اس طرح کے کام نہ کیجیے، نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور کبھی بھی اطاعت نہ کرنا ان کی کہ جن کا دل ہم اپنی یاد سے خالی کرتے ہیں۔ یعنی دعا ہی دراصل وہ ذکر الہی ہے کہ جس سے انسان کا دل زندہ ہو، دل کی زندگی صلاۃ ہے، اور دل کی موت ترک صلاۃ ہے، ترک ذکر اللہ، اپنی صلاۃ ذکر۔ اور آگے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جب کوئی اس ذکر الہی کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے تمام معاملات ہمیشہ توازن سے ہٹے ہوئے، کبھی بھی ایسا شخص متوازن نہیں رہے، بیلنس آف مائنڈ نہیں رہے، چلے گا تو ہمیشہ یک طرفہ ہوگا، ون سائڈ۔ کان امرہ فرطا، اس کا معاملہ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہے گا، نہیں تو وہ افراط و تفریط کا شکار رہتا ہے۔ اور پھر اگلی سورہ میں دیکھیں
پہلی جو انبیاء کے اوپر امتوں پر زوال آتا ہے تو پہلا کام ہوتا ہے کہ ان کے ہاں صلات غائب ہوتی ہے، یعنی جب قومیں خواہشات کی بندگی میں آتی ہیں، حیات دنیا کا ساز و سامان اور خواہشات نفس یہ جب آتا ہے تو پہلا اس کا جو عمل رد عمل یا نتیجہ ہوتا ہے یہ سورہ آیت نمبر 58 59 خلافوں میں بعد ایک خلق ہوئی تو ان نبیوں کی گدیوں پر ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے، نبیوں کی گدیاں، نبیوں کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ جن نے پہلا کام کیا کیا؟ اضاء الصلاۃ، نبیوں والی صلاۃ پر ڈاکہ ڈالا۔ اضاء ضائع کرنا چاہا، ضائع کر دیا انہوں نے کیا؟ الصلاۃ، یعنی زوال کا پہلا المیہ یہ ہوتا ہے کہ الصلاۃ غائب ہو جائے، ضائع ہو جائے، یعنی فرد کی زندگی سے صلاۃ ضائع ہو جائے، صلاۃ سے کٹ جاتا، اور صلاۃ سے کٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات، انسان خواہشات کا غلام، خواہشات کی غلامی کا پہلا حملہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ آپ کو موسم میں، سرما میں، گرما میں، ہر حال میں اللہ کی عبودیت پر قائم رکھنے والا صلاۃ ہے۔ جب صلاۃ سے کرتا ہے تو خواہشات کی بندگی آتی ہے، اور خواہشات کی بندگی جتنی بڑھتی چلی جائے گی صلاۃ سے عداوت اور عناد بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جب کوئی قوم یا فرد صلاۃ سے کٹے گا، خواہشات میں اور گہرا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ فَسَيَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا یہ کھڈ اور خانیوں میں گر کر، جو میں نے کہا تھا کبھی ہوئی پتنگ۔ تو جب انسان کا رشتہ اپنے خالق و مالک سے نہیں جڑے گا، خالق و مالک سے رشتہ ہی نہیں، حی و قیوم سے آپ کٹے ہوئے، تو حی و قیوم سے کٹنے کا لازمی نتیجہ کھڈ اور خانیوں میں گر۔ جب پتنگ کٹ گئی تو آج گری، کل گری، اب گری، تب گری، ہر وقت گرنے کا خطرہ ہے۔ تو حی و قیوم اللہ سے جوڑنا صلاۃ کا عمل ہے، اور یہ دعا ہے، اور دعا اور انابت اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، آگے فرمایا ہاں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، ہاں ان میں سے جو توبہ کریں اور اثر نو ایمان لائے، یعنی یہ مسئلہ توبہ اور ایمان کا، رسول کو دوبارہ مانو مطاع کے طور پر، اور صلاۃ پر ایمان لا کر جڑو خالق و مالک سے، اور پھر کرو عمل صالح، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تب جنت تمہیں ملے گی، ورنہ جنت نہیں مل سکتی۔ یعنی الصلاۃ کا ضائع کرنا، الصلاۃ کا ضائع کرنا یہ امتوں کا پہلا خواہش نفس کا لازمی نتیجہ۔ اب رہا مسئلہ کہ جی سجدہ اللہ کے حضور میں اور اس کی کیفیت اور کرنا اور کیا کرنا، اس ضمن میں ایک حوالہ ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل 17ویں سورہ آیت 108 اور 109، یہ صلاۃ اور سجدہ اور ایمان والوں کا اس حوالے سے جو تعلق ہے، آیت 107 105۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تو میں ان سے کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، نہ قرآن کو تمہاری پرواہ ہے، نہ اللہ کو تمہاری پرواہ ہے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، آمنو بھی اولا تؤمنو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بات اتنی ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، حقیقت یہ ہے کہ جن کے پاس قرآن سے پہلے بھی علم تھا، یعنی جن یہود کے پاس، نصارہ کے پاس، ان کا قرآن حوالہ دے. جو مومن ہو گئے اور مومن ہو کر قرآن کے ساتھیوں میں، قرآن کے شہداء میں شامل ہو گئے، ان کا وصف یہ قرآن بیان کرتا ہے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ یہ وہ مومن تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی تھی، اور قرآن صلوات میں ہے ہی قرآن پڑھنا، قرآن کے اذکار کرنا، تو جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا بالخصوص صلوات کی حالت میں، تو یخرون للاذقان سجدا، ایک سٹیج وہ آ جاتی تھی کہ جس میں وہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے، گر پڑتے تھے اللہ کے حضور میں ٹھوڑیوں کے بال. اب یہاں ٹھوڑیوں کے بال گرنا لازم ٹھہراتا ہے قیام، کہ پہلے قیام ہے، قیام کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں پر یخرون للاذقان سجدا، ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد قیام، رکوع اور سجدہ، اور سجدہ واقعی اللہ کے حضور میں ماتھا ٹیکنا ہے. سجدہ اللہ کے لیے اطاعت والا سجدہ صرف نہیں ہے. یہ ہمارے دوست کہتے نہیں صاحب سجدے کا معنی تو صرف اطاعت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یخرون للاذقان سجدا، خر یخر، خر یخر کا معنی ہے ایک حالت سے، اگر قیام کی حالت میں ہے تو رکوع میں، رکوع میں ہے تو سجدے سے، یعنی اوپر سے نیچے گر، قیام سے رکوع، رکوع سے سجدہ، یہ خر ہے. جس طرح ان تخر الجبال حدا، پہاڑ کا گرنا، کسی بلندی پر، اونچائی پر چیز کا نیچے گرنا، یہی خر ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہاں اطاعت کا سجدہ کیسے مراد ہوتا ہے؟ یخرون للاذقان سجدا. پھر آگے دیکھیے قرآن کہتے ہیں پھر دوبارہ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. پھر ان کا قول بھی قرآن کوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے سجدے کی حالت میں. اور آگے قرآن کہتا ہے یہ یخرون للاذقان، پھر دوبارہ یہ عمل کرتے، یعنی ایک دفعہ سجدہ کیا، یہ پڑھا، پھر قرآن کہتا ہے دوبارہ وہ یخرون، دوبارہ سجدہ کرتے، دوبارہ سجدہ کرتے ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَبْكُونَ، اور وہ روتے ہیں اللہ کے حضور میں. اب یہ فرما برداری کے دوران آپ رویا کرتے ہیں، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، یعنی جو کمانڈر ہے اس کا کمانڈ کرنا سجدہ ہے بقول ان کے، ٹیچر کا ٹیچنگ سجدہ ہے، مجاہد کا جہاد سجدہ ہے، نجار، کارکن، مزدور، معمار، ان سب کے اپنے اپنے اعمال بقول ان کے سجدہ ہے. تو کیا ان اعمال کو انجام دینے کے دوران وہ رویا کریں؟ جج کا فیصلہ کرنا سجدہ ہے، تو کیا جج فیصلہ بھی دے اور رویا بھی کرے؟ ایگزیکٹو کا فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرنا سجدہ ہے، نہیں تو کیا وہ ایگزیکیوٹ بھی کرے اور ساتھ رویا بھی کرے؟ لیجسلیچر کا قانون بنانا سجدہ ہے، تو کیا وہ قانون بھی بنائے اور پھر رویا بھی کرے؟ یبکون، وہ روتے ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
اور یہ اللہ کے حضور میں رونا قوم کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے. یعنی اس رونے سے رب کے حضور میں رونا تو اس میں اور زیادہ ان کے خشوع پیدا ہو گیا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حوالے سے 23ویں سورہ دیتے. 23ویں سورہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 3 قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، فلاح پا جائیں گے وہ مومن، الذین وہ ہم فی صلاتہم خاشعون کہ جو عمل صلاۃ کے دوران خشوع کرتے ہیں. یہ سورہ 23ویں سورہ آیت نمبر 2 شروع آغاز. قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو صلاۃ کے اندر خشوع کرتے ہیں، جو خشوع کے ساتھ صلاۃ ادا کرتے ہیں. اور خشوع والی صلاۃ کا ایک نمونہ کیا ہمارے سامنے آیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 108 اور 9. فرمایا وہ سجدوں میں گرتے ہیں اور سجدوں میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَبْكُونَ، اور وہ روتے ہیں، روتے. تو یہ رونے والی صلاۃ کون سی؟ یعنی صلاۃ کا تو صرف فرما برداری مان ہے. تو قرآن نے صلاۃ کے ساتھ خشوع کو رکھا اور خشوع کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ یبکون ویزیدہم خشوعا. فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں اور سجدوں میں وہ روتے ہیں اور رو رو کر اللہ کے حضور سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے اضافہ بنتا ہے عاجزی میں، ان کے ساری میں. اب یہ جو تعلق ہے ہمارا، یہ جو صلاۃ کے خلاف جتنا محاذ ہے، اس میں دو اساسی ہیں فیزز. ایک تو یہ کہ یہ ہے قرآن بلا محمد، اس کا عنوان ہے. یہ لوگ قرآن کو ماننا چاہتے ہیں محمد کے بغیر، قرآن کو ماننا چاہتے ہیں امت کے بغیر، قرآن کو لینا چاہتے ہیں اس کے ماضی کے بغیر. قرآن بلا محمد، قرآن بلا ماضی، قرآن بلا امت، قرآن بلا امت، قرآن بلا ماضی اور قرآن بلا امت. اور یہ بات ہے، قرآن محمد کے بغیر نہیں ہے، محمد کے ذریعے قرآن ہے، قرآن امت کے ذریعے، اور قرآن کا اپنا ایک ماضی. تو اگر آپ قرآن کو ماضی سے کاٹ دیں، قرآن کو محمد سے کاٹ دیں، قرآن کو امت سے کاٹ دیں، تو یہ خود بخود ظلم ہے اپنی ذات. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ جس یہ اللہ کو مانتے ہیں نا، وہ اللہ گونگا اور بہرا ہے، اور وہ قوانین کو بنا دینے کے بعد اب اس کائنات سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھا ہے. اس کو اس کائنات کے بناؤ بگاڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اپنے بندوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے. ایک تو قرآن بلا محمد، اور دوسرا ایسا اللہ یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ اب اپنی قدرتوں سے، رحمتوں سے اور اب اپنی طاقتوں سے بالکل دستبردار ہو گیا ہے. اب اس نے قوانین بنا دیے اور ہر چیز قانون کے مطابق چل رہی ہے. اللہ اللہ خالص اللہ. اب آپ نے جو کچھ لینا قانون سے لینا، اللہ سے نہیں لینا. جس طرح ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا تھا؟ قانون بنانا. اب وہ قانون اس نے بنا دیا، اللہ اللہ خیر سمجھ. یعنی ہر چیز اسباب کے ماتحت ہوتی ہے، اسباب پیدا کرو چیز پیدا ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ مسبب الاسباب بھی ہے، اسباب بھی پیدا کرنا اس کی شان ہے. یعنی ہم صرف اس اللہ کو نہیں مانتے جو اللہ اسباب کے اندر مقید ہے،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے ہیں اشیاء کے لیے، اور مزید برآں یہ کہ وہ اثر نو اسباب کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی یقیناً اسباب، یعنی بارش بادلوں کے ذریعے ہوگی، بادلوں کے ذریعے بارش ہوگی، لیکن بادل لانا بھی اس اللہ کے رحمت میں شامل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بارش بغیر بادلوں کی ہو، لیکن بارش لانا، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا، بادل پیدا کرنا، یہ بھی اس کی شان رحمت سے دور نہیں۔ اگر وہ ہم عاجزوں کی دعا کو سن کر بارش لے آئے، بادل لے آئے، تو یہ کوئی ناممکن بات ہے، انہونی بات ہے۔ اس ضمن میں اصل میں یہ یہودیت ہے، یہودیت ہے جو مسلمانوں کے اندر ڈی ازم کے نام پر داخل کی ہے۔ ابھی ہم ان افراد کے نام نہیں لیتے جنہوں نے امت میں یہ یہودیت داخل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی جڑیں یا روٹس ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن اس ضمن میں سورہ المائدہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64، مائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 64۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے، یہود کا کہنا یہ ہے، کہا یہود نے، کیا کہا یہود نے؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا جو ہاتھ ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کو آپ بیڑیاں پہنا دی، مغلولہ، غل کہتے ہیں بیڑی، اللہ کی قدرت بیڑیوں میں جکڑی گئی، ید اللہ مغلولہ، اللہ کی قدرت بیڑیوں میں جکڑی گئی، اللہ کی قدرت پابند ہو گئی۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ کی قدرتیں بیڑیوں میں بند نہیں ہوتی۔ غلت ایدیہم، جس گروہ میں یہ ذہن آ گیا نا کہ اللہ کی قدرتیں کمال شانیں اب بند ہو گئی، مقید ہو گئی، وہ کیا ہوگا؟ غلت ایدیہم، ان کی اپنی صلاحیتیں مقید ہو جائیں، غلت ایدیہم، مغلول ہو گئے ان کے اپنے ہاتھ۔ یعنی جو کنسیپٹ آف اللہ ہوگا نا، جیسا کسی قوم یا گروہ کا گاڈ کا کنسیپٹ ہوگا، اسی طرح کو اس قوم کا کریکٹر ہوگا۔ پاسکل نے یہ صحیح کہا کہ تم کسی پاسکل ایک مغربی فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ تم کسی قوم کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا الوہیت کا کنسیپٹ کیا ہے، کنسیپٹ آف گاڈ، اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس قوم کا کیریکٹر کیا ہے۔ یعنی قوموں کا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے کس بات سے؟ ان کے تصور الوہیت سے۔ جب اللہ کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوگا کہ اللہ کے پاس تو قانون بنانا تھا، قانون بنا دیا اس نے، اب اللہ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، اب میرا اور قانون کا تھا بس۔ تو لیگلائزیشن، میرا کوئی اللہ سے تعلق، جس طرح انہوں نے کہا کہ میرا محمد سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے جو کوئی دینا تھا وہ محمد کو دے دیا، اب میرا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ محمد کے ساتھ۔ اللہ کے پلڑے میں عبادت رہے گی بس، اللہ کے پلڑے میں عبادت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اسی طرح یہ تصور جب آئے گا کہ اللہ نے قانون بنانا ہے، قانون بنا دیا، اب میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق؟ میں ان کی تحریریں دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے قرآن دینا تھا وہ دے دیا، اب بیٹھا رہے عرش پر، ہے یا نہیں مجھے اس سے کیا؟
یعنی میں نے تو اللہ سے قرآن لینا تھا، وہ لے لیا، اب مجھے کیا تعلق؟ یہ ہے تو وہ کنسیپٹ کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کی اپنی جو ید ہیں، ہاتھ ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ کیا ہوں گی؟ بانجھ بن کا شکار ہو جائیں گی۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس قول کی وجہ سے یہ اللہ کی نظر میں ملعون ہو چکے ہیں۔ لعنوا، ملعون ہو گئے یہ کہنے والے، کس وجہ سے؟ بما قالوا، اس کا مطلب کہ بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لعنت کا سبب بن جاتے ہیں۔ لعنوا بما قالوا، ملعون ہو چکے ہیں وہ کون؟ جو یہ کہتے ہیں، یعنی اس قول کے کہنے والے، ماننے والے، تسلیم کرنے والے ملعون ہیں۔ لعنوا بما قالوا، اور آگے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ، قدرتیں، کمالات کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ جب تک مخلوق ہے، یہ کائنات ہے، نظام ہے، چلانا ہے، اس کا نظم و نسق کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے۔ یعنی تصور کریں کہ قانون ہے، قانون کو انفورس کرنے والی ایجنسی نہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ گنجار بھائی، قانون تو ہے، مقنن ہو اور ایگزیکیوٹ کرنے والی ایجنسی ہو نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری توجہ اس کائنات سے ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو یہ بات ہوگی، ٹکرا جائے۔ جس طرح ایک ڈرائیور، یعنی ایک معمولی سا ایک جہاز چلانے والا سو جائے تو جہاز اور جو اس کے سوار ہیں، اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کیا قدرتوں اور کمالوں کا مالک اللہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو کیا فرمایا؟ بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ، اس کی قدرتیں، اس کے کمالات، اس کے تصرفات مبسوطتان، آج بھی کھلے ہیں۔ اب میں نے یہ قانون بنایا کہ بھئی کوئی شخص مجھے دوپہر کے وقت ملنے کے لیے نہ آئے، دوپہر کے وقت مجھے ملنے کے لیے نہ آئے، یہ میرے آرام کا وقت، یہ میں نے ایک قانون بنا لیا، قانون بنا لیا۔ اب ایک شخص کسی وجہ سے دوپہر کے وقت بھاگتے ہوئے میری طرف آ جائے، مسائل برداشت کرتے ہوئے، مشکلات کو پاٹتے ہوئے، تو کیا اگر میں اس کو مل لوں، اس کا مسئلہ حل کر دوں، تو کیا میں نے کوئی قانون وائلیٹ کیا؟ یعنی اس میں قاعدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا قانون قانون رحمت ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی میں نے قانون بنایا کہ جو میرے پاس 8 گھنٹے کام کرے میں اس کو 100 روپیہ دوں گا۔ ایک آدمی میرے پاس 2 گھنٹے کام کرتا ہے، میں اسے 200 روپیہ دے دیتا ہوں، کیا میں نے کوئی قانون توڑا ہے؟ ہو جاؤ گئے۔ یعنی قانون یہ ہے کہ میں 8 گھنٹے اگر کوئی کام کرے اور اس کو 200 روپیہ دینا ہے تو میں اس کو 100 روپیہ نہ دوں، لیکن اگر کوئی 2 گھنٹے کام کرے اور میں اسے 200 روپیہ دے دوں تو میں اپنے خزانے سے دے رہا ہوں، یعنی آپ کا حق تو نہیں مارا۔ میری بات قرآن یہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ آج بھی وہ اپنی مشیت کے تحت اپنی جو تصرفات ہیں، خزانے ہیں، ان کو لٹا رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو یہ تصور دینے والے، تو میں کو ان کو آپ کا یہ قرآن بڑا شاق گزرے گا۔ وہ کہتے ہیں خدا وہ ہو جو جکڑا ہوا ہو اپنے پیمانوں میں، قدروں میں، قوانین میں، اور ان سے مافوق تصرف کرنے والا وہ اللہ۔ جب پیش کرو گے تو یہ لڑائیاں لڑیں گے،
وہ آگے قرآن کہتے والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ایسے صبر کو ماننے والے ہمیشہ لڑائیاں لڑتے رہیں گے، عداوت، بغض، حسد میں مبتلا رہیں گے، یہ اس سے نکلیں گے۔ کہنا میں نے یہ تھا کہ دوسرا اہم مسئلہ ہے تصور الوہیت۔ پہلا مسئلہ تھا تصور کتاب اور تصور رسول کا، دوسرا مسئلہ تھا تصور الوہیت۔ اور اس ضمن میں یعنی بنیادی سوال یہ ہے کہ امت کا کوئی ایسا دور نہیں آیا امت کا کہ مکہ مدینہ ختم ہو گئے ہوں۔ نزول قرآن سے لے کر اب تک مکہ بھی قائم ہے، مدینہ بھی قائم ہے، امت بھی قائم ہے۔ اور جس امت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا یعنی صحابہ براہ راست اس کے مخاطب بنے، ان کی تربیت یافتہ جماعت، در جماعت، جد جماعت، یہ نظام چلتا رہا۔ تو کسی ایسے دور میں ہم کوئی نہیں پاتے نشاندہی کہ یہ صلات کا عمل ختم ہو گیا ہو۔ جس طرح میں نے مثال دی ہے 5:58 کی ندا، نادیت من الصلاۃ، وہ ندا قائم ہے اس وقت سے اب تک۔ تو یہ دو ثابت کریں کہ کسی دور میں یہ ندا اس مفہوم میں لی گئی ہو جو یہ دوست پیش کرتے، اور الصلاۃ اس سے ہٹ کر مفہوم میں لی گئی ہو جو یہ پیش کرتے۔ اور جو صلاۃ کے انہوں نے بنیاد بنائی ہے ڈاکٹر صاحب اور ان کے بھی استاد، وہ ہمارے شفقت حبیب صاحب ہیں مرید کے والے، اور انہوں نے 25/5 سے بکرۃ وسیلہ کا لفظ لے کر 2 وقت کے درس ثابت کیے بس۔ باقی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو اوقات ہیں وہ 239 اور 11:114 اور اسی طرح 17:78 20:130، یعنی ان میں قرآن حکیم نے صلوات کا، پھر اطراف النہار کا، دلوک شمس کا، غسق اللیل کا، وہ سارے الگ الگ اوقات کو قرآن نے بیان کیے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ ان اوقات میں کوئی مسئلہ ہے تو رسول کا عمل موجود ہے، امت کا تعامل موجود ہے، اور اس وقت سے اب تک کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ اس تعامل میں، تواتر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہو، اور اس تواتر یا تعامل کا اگر کوئی گوشہ خلاف قرآن ہے تو اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ تو باقی اس کے ساتھ وہ جو بقیہ کیس کے مہیا کر دیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ اس میں ایک اور بھی ہے، یہ ہے نا 18:110، ہاں اس میں یہ نیچے میں ایسی دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ نماز آہستہ آہستہ پڑھنا، آواز نہیں، وہ ہے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اور اس کو وہ جو کیسٹیں آپ کو دیں گے اس میں اس پہ ڈسکشن موجود ہے۔ اس سے بھی ایک چیز سے ثابت کرتی ہے نا کہ صلات کوئی چیز ادا کرنے میں، یہ ایسا کوئی نہیں، وہ اس کا معنی یہ کر دے گا کہ صلات